ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المعين الحميد الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم ماہ رمضان المبارک کے اس پہلے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اس ماہ مبارک کی 3 تاریخ ہے اور یہ 3 رمضان المبارک تاریخی اعتبار سے بڑا اہم دن ہے۔ آج کا دن یہ یوم وصال ہے سیدہ کائنات کا، مخدومہ کائنات، لخت جگر مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ لہذا آپ کے اس یوم وصال کی مناسبت سے آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 اس کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں، اعلان کر دیں، باری تعالیٰ کس بات کا اعلان؟ فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے غلاموں، میں تم سے اس کار نبوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ تمہاری خاطر کانٹوں پر چلا، تمہاری خاطر پتھر کھائے، تمہاری خاطر دکھ اٹھائے، تمہیں ایمان کی خیرات عطا کی، تمہیں قرآن کا نور عطا کیا، تمہیں رحمان کی معرفت عطا کی، تمہیں دنیا اور آخرت کی بلائی تمہاری جھولی میں ہر خیرات ڈالی، مگر اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں نے جو کیا صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر، آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربی، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور کی زبان مبارک سے جن قرابت داروں کی محبت کا ذکر کیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، لما نازلت هذه الآیہ، جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے پیغام بھیجا کہ حبیب انہیں کہہ دو
کہ میں تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت کے سوا اور کوئی سوال نہیں کرتا۔ اس پر سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، سوال کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ من قرابتک، حضور یہ فرمائیں کہ آپ کے اہل قرابت کون لوگ ہیں؟ آپ کے اہل قرابت کون لوگ ہیں؟ قرابت داروں سے مراد کون ہے؟ کہ صاف ظاہر ہے کہ قرابت کا لفظ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور تمام خونی رشتے وہ آپ کے اہل قرابت میں آ جاتے ہیں، مگر صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہاں کوئی خاص لوگ ہیں کہ جن کی محبت کو امت پر واجب کیا جا رہا ہے، اس لیے پوچھا یا رسول اللہ وہ اہل قرابت کون ہیں؟ الذین واجبت علینا محبتہ، کہ جن کی محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کرا، جن کی محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کرا۔ اس کے جواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 نام ارشاد فرمائے۔ کتنے؟ فرمایا میرے صحابہ پوچھتے ہو کہ میرے اہل قرابت کون ہیں؟ تو فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، فرمایا میرے اہل قرابت میں میرا علی ہے، میرے اہل قرابت میں میری فاطمہ ہے، اور میرے اہل قرابت میں ان کے دونوں شہزادے امام حسن بھی ہیں اور امام حسین بھی ہیں۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں 4 ہستیوں کے نام لیے۔ کتنی؟ ایک مولا علی، ایک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، اور 2 ان کے شہزادے امام حسن اور امام حسین۔ فرمایا یہ ہیں میرے وہ اہل قرابت کے جن کی محبت کو اللہ نے میری امت پر فرض قرار دیا، جن کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اب حاضرین محترم، یہ 4 ہستیاں وہ ہیں کہ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مقام پر اپنے ساتھ رکھا، کسی ایک مقام پر بھی ان 4 میں سے کسی ایک کو بھی حضور نے جدا نہیں کیا۔ یہ خاص قرابت کا جو تعلق ہے۔ آئیے قرآن مجید کی آیہ قرابت اتری تو وہاں بھی میرے آقا نے فرمایا میرے اہل قرابت یہ 4 ہیں۔ جب قرآن مجید کی آیہ تطہیر اتری سورہ احزاب کے اندر، خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے رسول کے گھر والوں، میرے رسول کے مقدس اہل بیت، رب کائنات تم سے ہر قسم کے رجس کو، ناپاکی کو، کمی کو، کمزوری کو دور کر دینا چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے لیے آیہ تطہیر اتری اور ان کو پاک کیے جانے کا الوہی فیصلہ اترا، تو تاجدار کائنات نے اس آیہ تطہیر کے اترنے کے موقع پر بھی پھر ان 4 نفوس کو بلا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فدا علی و فاطمہ و ابناہما، آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے سیدنا مولا علی کو بلا لیا، فاطمہ الزہرا کو بلا لیا، اور ان کے دونوں شہزادوں کو بلا لیا، اور 4 کو بلا کر حضور نے انہیں اپنی کملی میں چھپا لیا، اپنی کملی میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نقش و نگار والی چادر حضور نے اوڑھی ہوئی تھی، اور آقا علیہ السلام بلاتے گئے، ادھر سے علی آ گئے، ادھر سے فاطمہ الزہرا آ گئی، ادھر سے حسن و حسین آ گئے، اور ایک ایک کو حضور اپنی کملی کے نیچے چھپاتے گئے۔ جب 4 کملی کے نیچے آ گئے تو پھر آقا نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہم ہؤلاء آل بیتی، باری تعالیٰ یہ ہیں میرے وہ اہل بیت جن کی طہارت کا وعدہ تو نے فرما دیا۔
قیامت تک جن کی طہارت کا وعدہ، تو چاروں کو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک میں چھپا کر اللہ کے حضور التجا کر کے قیامت تک بتا دیا کہ لوگوں، جن کی طہارت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس طہارت کے وعدے کے مصداق یہ وہ چار ہستیاں ہیں جن کو تاجدار کائنات نے اپنی چادر میں لے لیا، جن کو اللہ نے پاک کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اب حاضرین محترم، یہاں ایک بڑی خاص اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی چادر میں چھپا کر عرض کی، باری تعالیٰ یہ ہیں میرے اہل بیت جن کو تو نے پاک کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بولیے، پاک۔ اب یہ پاک ہستیاں کتنی ہو گئی؟ چار۔ کتنی؟ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین، جن چاروں کو حضور نے اپنی کملی کے نیچے چھپایا۔ کتنی ہستیاں؟ چار۔ اور پانچویں حضور جن کی چادر تطہیر ہے، جن کی کملی میں آ کر وہ سب پاک ہو گئے، جن کے صدقے میں سب طہارتیں ملی، وہ حضور کی ذات اقدس۔ تو چار وہ اور پانچویں حضور کی ذات اقدس، کل کتنے ہو گئے؟ بولیے۔ اب یہ جو پانچ وجود ہیں جن کی طہارت کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، حاضرین محترم، اب بتائیے ان پانچ تنوں کی پاکی میں کوئی شک رہ گیا؟ ان پانچ وجودوں کی پاکی میں کوئی، طہارت میں کوئی شک باقی نہیں رہا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو پنج تن پاک، کیا ہے؟ پنج تن پاک، یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ خیال، یہ فکر کسی خاص مسلک کا عقیدہ نہیں۔ کیونکہ پنج تن پاک کا نام آتا ہے نا، تو بعض لوگوں کا ذہن ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف چلا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بس یہ پنج تن پاک کا عقیدہ اس خاص مسلک کا، اہل تشیع کا عقیدہ۔ یاد رکھ لیں کہ یہ کسی خاص مسلک کا نہیں، پنج تن پاک کا عقیدہ وہ ہے جو رب کائنات کے قرآن نے عطا کیا، اور پنج تن پاک کا عقیدہ وہ ہے جو حضور نے اپنی کملی میں حسن و حسین اور علی و فاطمہ کو چھپا کر حضور نے عطا کیا، اور بتایا کہ یہ پنج تن پاک کا عقیدہ قرآنی بھی ہے، اور یہ عقیدہ مصطفی بھی ہے۔ لہٰذا یہ کسی خاص مسلک کا نہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ سو عرض یہ کر رہا تھا کہ آیا قرابت اتری تو یہی پانچ، انہی چار کو حضور نے اپنے ساتھ لے لیا۔ آیا تطہیر اتری تو پھر انہی چار کو حضور نے اپنے ساتھ لے لیا۔ اور آگے چلے، آیا مباہلہ اتری، جب نجران کے عیسائیوں کو آقا علیہ السلام نے دعوت مباہلہ دی، آیا مباہلہ کے اترنے پر آقا علیہ السلام نے پھر ان چار کو پھر ایک بار اپنے ساتھ بلا دیا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میرے حبیب ان نجران کے عیسائیوں کو، دین پر شک کرنے والوں کو ان سے کہہ دو، قل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، ہم بھی لے آتے۔ تو جب آقا علیہ السلام پر یہ آیت مقدسہ اتری تو آقا علیہ السلام نے پھر وہاں سیدنا مولا علی کو بلا لیا، فاطمہ الزہرا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، اور چاروں کو حضور اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ساتھ لے کر جب اس عیسائی وفد کی طرف آقا علیہ السلام چلے، اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، ادھر سے نجران کے عیسائیوں نے دیکھا کہ حضور کے آگے پیچھے دائیں بائیں چار ہستیاں جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے، جن کے اوپر اللہ کی انوار کی بارش ہو رہی ہے، یہ دیکھ کر انہوں نے کہا واپس لوٹ جاؤ، ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں اگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، قیامت تک دنیا سے عیسائیت کی نسل ختم ہو جائے۔ لہذا حاضرین محترم، ہر موقع کے اوپر، یعنی یہ وہ اہل قرابت ہیں
کہ آیت قرابت میں بھی وہی 4، آیت تطہیر میں بھی وہی 4، اور آیت مباہلہ میں بھی بولیے وہی 4، تو جنہیں حضور نے کسی مقام پر بھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اب حاضرین محترم، یہ 4 نفوس قدسیہ جو حضور کے اہل قرابت میں سے ہیں، ان 4 میں سے ایک ہستی جس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں، جن کا آج یوم وصال ہے، اور وہ ہیں سیدہ کائنات، لخت جگر مصطفیٰ، جن کو میرے آقا نے تمام جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب ویسے تو یہ 4 حضور کے اہل قرابت ہیں، مگر ان 4 میں پھر جو خاص قربت سیدہ کائنات کو میسر آئی، وہ قربت باقی 3 کو بھی میسر نہیں، وہ قربت باقی بولیے 3 کو بھی میسر۔ علی وہ حضور کے چچا زاد، حسن اور حسین وہ حضور کے نواسے شہزادے، آقا نے ہمیشہ ان کو اپنا بیٹا کہا مگر ہیں نواسے، مگر فاطمہ الزہرا کی ہستی وہ ہے کہ جن کا آقا علیہ السلام کے ساتھ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں، رشتے کے اعتبار سے تو وہ حضور کی براہ راست بیٹی کیا ہے، آقا کی بیٹی، حضور کی شہزادی ہے، مگر حضور نے وہ رشتہ بیٹی تک نہیں رکھا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، اے لوگو تم کیا جانو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ حضور نے کیا فرمایا، فاطمہ وجود مصطفیٰ کا حصہ، فاطمہ کو وجود رسول سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور وجود رسول کو فاطمہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس کو حضور اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں، خود سوچئے کہ اس ہستی کی قرابت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر اس صاحب قرابت ہستی کے لیے حضور کی امت کے اوپر اس ہستی کی محبت کو اللہ نے کس درجے واجب اور لازم قرار دیا۔ تو لہٰذا سیدہ کائنات کو حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور آگے فرمایا من احبھا فقد احبنی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، فمن ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور بات یہاں ختم نہیں کی، فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، فمن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ گویا انڈائریکٹلی حضور نے یہ کہہ دیا کہ فاطمہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور فاطمہ سے بغض اور دشمنی اللہ سے بغض اور دشمنی ہے، اور جو اللہ سے بغض اور دشمنی رکھے وہ شخص کبھی صاحب ایمان بولیے ہو نہیں سکتا۔ لہذا حضرین محترم، آپ کی محبت عین ایمان ہے، آپ کی محبت کیا ہے، عین بولیے ایمان۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا حبیب نے کہہ دو کہ میں اپنے اہل قرابت کی محبت کے سوا تم سے اور کچھ نہیں مانگوں۔ اب حاضرین محترم، ایک طرف خالق کائنات نے ان کی محبت کو ہمارے اوپر لازم قرار دیا، مگر آئیے دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ اس سیدہ کائنات کا حضور کی امت سے تعلق کیسا ہے۔ یعنی امت پر تو اللہ نے اس محبت کو واجب قرار دیا، مگر امت کے ساتھ سیدہ کائنات نے اپنی محبت کا حق کیسے ادا کیا۔ آئیے بس آج اس ایک گوشے کو اگر دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید کی سورہ مریم کو اٹھائیں، اور سورہ مریم کی 2 آیات، آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72، 71 اور 72، ان 2 آیات میں خالق کائنات نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ ہم ہر ایک کو اس جہنم کی آگ کے اوپر سے ضرور گزاریں گے،
ان میں سے ہر ایک کو اس دوزخ کے اوپر سے بولیے ضرور گزاریں گے۔ وقانا اعلیٰ ربک حتما مقضیہ، یہ آپ کے رب کا اٹل فیصلہ، اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ پھر جو اہل تقویٰ ہوں گے ہم ان کو نجات دے کر جنت میں لے جائیں گے، اور جو ظالم ہوں گے انہیں اس جہنم میں جلتا چھوڑ دیں گے۔ اب یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، آقا علیہ السلام نے سنا کہ میرا ہر غلام دوزخ کے اوپر سے گزرے گا، بس یہ تصور کر کے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رحمت کا پیکر نبی زاروں قطار رو پڑے، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے مدینہ کے باہر ایک پہاڑ ہے جبل صلاح، اس پہاڑ کے دامن میں ایک غار، اور اس غار کے نوکیلے پتھروں پر آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرا محمد اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا جب تک میری امت کی بخشش کی ضمانت تیری بارگاہ سے نہ مل جائے، جب تک میرے گناہگاروں کی بخشش کی مجھے ضمانت نہ مل جائے میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ روتے روتے 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے۔ صحابہ کرام نے حضور کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مدینہ کے گلی کوچوں میں حضور کی تلاش ہونے لگی، آقا کہاں چلے گئے؟ صحابہ کرام کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ پڑی، ہر کوئی غمگین چہرہ لے کر حضور کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ کچھ صحابہ کرام تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جبل صلاح کے دامن میں جا پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا، اور صحابہ کرام کو جب آتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا بھائی آپ لوگ لگتا ہے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، کس کی تلاش میں نکلے؟ اس پر صحابہ کرام نے اس چرواہے سے کہا کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن سے ہم ان کی تلاش میں۔ یہاں اس واقعہ کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی مثنوی کے اندر بڑے محبت بھرے انداز میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس چرواہے سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کی کوئی خبر رکھتے ہو؟ اس پر اس چرواہے نے کہا کہ میں محمد نامی کسی شخصیت کو تو جانتا نہیں، میرا ان سے تو کوئی تعارف نہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ سامنے غار ہے، اور اس غار میں کوئی ہستی 3 دن سے رو رہی ہے، کوئی رونے والا زاروں قطار رو رہا، اور اس کی آواز میں اتنا درد ہے، اتنا سوز ہے، اس کے لہجے میں اتنا گداز ہے کہ 3 دن سے میری بکریوں نے چرنا چگنا چھوڑ دیا، انہیں کھانے پینے کی ہوش نہیں، بس اس کی آواز سنے جا رہی ہے، اور اس کی آواز سن سن کر میری بکریوں کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا بتا وہ رونے والا کہتا کیا ہے؟ اس پر مولانا روم ترجمہ کرتے فرماتے ہیں اس چرواہے نے کہا مجھے اور تو کچھ خبر نہیں، مگر وہ سوز و گداز بھری آواز والا جب صدا لگاتا ہے روتا ہے تو اس کے لبوں پر ایک آواز ہے نالائے امتی یا امتی، کوئی رونے والا اپنی امت کو یاد کر کر کے رو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا سنا جان گئے کہ یہ ہمارے آقا کی ذات اقدس ہے، سب دوڑ پڑے اس غار کی طرف۔ جب دہانے پر جا کر پہنچے دیکھا کہ حضور نوکیلے پتھروں پہ سر رکھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں، آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ اپنا سر انور اٹھائیے، حضور اپنا رخ انور دکھائیے۔ 3 دن سے عشاق آپ کے دیدار کے لیے ترس گئے، آقا آپ کا رب یقیناً آپ کی امت کے معاملے میں
قیامت کے دن آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کی ہر التجا کو قبول کر لے گا۔ حضور سر اٹھائیے، مگر آقا نے فرمایا میرے غلاموں، آج تمہارے یہ الفاظ محمد کے درد کی دوا نہیں ہو سکتے۔ صحابہ منت سماجت کر چکے مگر حضور نے سر سجدے سے نہ اٹھایا۔ آخر کار غلاموں نے سوچا کہ یہ معاملہ کسی اور کے حل کرنے سے تو حل نہیں ہوگا، کیوں نہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جائیں، خاتون جنت کو لے کے آئیں۔ اگر فاطمہ کہہ دے گی تو حضور ہر ایک کی بات کو ٹال سکتے ہیں، مگر فاطمہ کا کہنا حضور کبھی موڑیں گے نہیں۔ سیدہ کائنات کو پیغام ملا، آپ اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتی ہیں، آپ کا وجود مبارک سر سے پاؤں تک پردے میں، ساتھ امام حسن امام حسین دونوں شہزادوں کو لے کر چلتے چلتے جب اس غار کے دہنے پر خاتون جنت پہنچی، دیکھا کہ تاجدار کائنات نوکیلے پتھروں پہ سر رکھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ سیدہ کائنات کا دل دہل گیا، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رو کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میرے بابا جان ذرا سر اٹھا کے دیکھیے، آج آپ کے دروازے پر کوئی اور نہیں، حضور آپ کی فاطمہ کھڑی ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے جو آپ کے گھر میں قدم رکھتی تھی تو حضور کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جسے حضور آگے بڑھ کر جس کے ہاتھ چومتے تھے، جسے اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ حضور فاطمہ عرض کر رہی ہے آقا ذرا سر تو اٹھائیے، آج جلوہ تو دکھائیے، امت کے بارے میں غم نہ کیجیے۔ کیا ہوا اگر قیامت کے دن آپ کی امت کے اعمال کم پڑ گئے تو اس نامہ عمل میں اپنے حسن کا زہر آلود جامع رہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تیرے ان لفظوں میں بھی محمد کے درد کی دعا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر پھر بھی ان کے اعمال پورے نہ ہوئے تو میں قیامت کے دن آپ کی امت کے نامہ عمل میں اپنے حسین کا خون آلود پیراہن رکھ دوں گی، کیا پھر بھی کمی رہ جائے گی؟ آقا نے فرمایا فاطمہ سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک خدا کی بارگاہ سے مجھے اپنی امت کی بخشش کی نوید نہ مل جائے، جب تک ضمانت نہ مل جائے۔ قیامت آ جائے گی، قیامت تک بھی محمد سر سجدے سے نہیں اٹھائے۔ سیدہ کائنات کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، آنسو چھلک پڑے، لبوں پر فریاد مچل گئی، آسمان کی طرف سر اٹھایا، آنکھیں عرش کی طرف بلند کی اور رو کے عرض کی مولا اگر تو نے میرے بابا کی امت کی بخشش کا آج فیصلہ نہ کیا، ہاتھ اٹھا کر اپنی چادر مبارک کو پکڑا اور عرض کی مولا اگر تو نے آج میرے بابا کی فریاد نہ سنی تو فاطمہ اپنی چادر اتار کر اپنا دوپٹہ پھیلا کر تجھ سے امت کی بخشش کی بھیک مانگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادھر سیدہ کائنات کا بس دست مبارک ابھی اپنے اس چادر مبارک تک پہنچا نہیں تھا کہ خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل چھوڑ سدرۃ المنتہا، ابھی جا میری فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لے، ان کے دوپٹے تک ہاتھ پہنچنے سے پہلے جا کے میرے مصطفیٰ سے کہہ دے پیارے حبیب سر سجدے سے اٹھا لو، فاطمہ سے کہہ دو کہ فاطمہ غم نہ کر، آج ہم نے تیری امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا، آج آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہاں صاحب کشاف علامہ زمخشری بیان کرتے ہیں، امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں، اور پھر امام صفوری نے اس روایت کو بیان کیا کہ رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب کل فاطمہ، اے میرے مصطفیٰ آج فاطمہ سے کہہ دو کہ خالق کائنات نے آپ کی فاطمہ کے لیے سلام بھی بھیجا ہے، اور سلام بھیج کر کہا ہے فاطمہ غم نہ کر، قیامت کے دن جس طرح تو چاہے گی وہی سلوک مصطفیٰ کی امت کے ساتھ کیا۔
تیری محبوب کی امت کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو فاطمہ چاہے گی، جو ان کی مرضی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کے عاشقوں ہمیں بخشش کی خیرات ملی تو وہ بھی حضور کے گھرانے کے صدقے میں ملی، وہ بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے قدموں کی خیرات کے طور پر ملی ہے۔ تو جس امت کو بخشش کی نوید جاں فضا، جس سیدہ کائنات کی دعا اور التجا کے صدقے، اور جس امت کو بخشش اور مغفرت کی خیرات جس سیدہ کائنات کے توسل سے نصیب ہوئی، ایمان سے بتائیے اس ہستی سے بڑھ کر لائق محبت کوئی ہستی، لائق اطاعت کوئی ہستی، لائق اتباع کوئی ہستی نہیں ہو سکتی کہ جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بخشش کی خیرات عطا کی۔ آج ہماری محبت کا مرکز بھی وہی ہستی ہے، اطاعت کا مرکز بھی، اتباع کا مرکز بھی وہی ہستی ہے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کی زندگی کو رول ماڈل بنا کر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آج کسی اور کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے کے بجائے سیدہ کائنات کے نقوش پاکی اگر تلاش کریں گی تو یقیناً خالق کائنات دنیا اور آخرت میں اپنے کرم کے دروازے کھول، اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ خالق کائنات میں سیدہ کائنات اور حضور کے اہل قرابت سے صحیح محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔